کھول اٹھا۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ جناب صدر، میرا آج کا عنوان وطن کی مٹی گواہ رہنا۔ میں اپنے وطن سے محبت کیوں نہ کروں، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا وطن ہے۔ یہ وطن کلمہ طیبہ کی جاگیر، یہ وطن سورہ رحمان کی تفسیر، یہ وطن لاکھوں بہنوں اور ماؤں کی دعاؤں کی تاثیر، یہ وطن امت مسلمہ کی تقدیر۔ اس کی خاک میں فطرت کی پہنائیاں، لالا و گل کی لب کشائیاں، اس میں سلطان ٹیپو کا خون اور سرسید کی نگاہ فسو ہے۔ جناب صدر، وطن کی مٹی گواہ رہنا ایک ایسا موضوع کہ جس نے میرے دل کی سلگتی ہوئی چنگاری کو ہوا دی۔ چند ساتوں کے لیے زمانے کے تخیلات کو میرے ہاتھوں میں تھما دیجیے۔ نظر تخیل کی آمد کی منتظر ہے، اچانک پردہ اٹھتا ہے۔ 14 اگست 1947 کا منظر سامنے دیکھے کہ ایک آدمی اپنے بچوں کو لیے ہوئے فاقوں کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ادھر دیکھے کہ اس وطن کی بے ردا بہنیں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کاری ہے۔ ادھر دیکھے کہ ایک ماں تھکی ہوئی بیٹی اپنے بیٹی کو دھکیاں دیتے دیتے خود سوئی جا رہی ہے۔ ادھر دیکھیے کہ اس وطن کے نوجوان سرحدوں پر کھڑے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جناب صدر، شاید اس زمانے کے بزرگوں نے جذبات میں آ کر یہ کہہ بھی دیا ہوگا کہ وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا کہ تیری سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو ہم نے چھڑکا تھا، گواہ رہنا کہ تیرے بہر کے موجوں کا اضطراب ہم ہے، گواہ رہنا کہ تیری عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے فولادی چٹان ہم ہے، گواہ رہنا کہ تیری خاطر ہم ہی لڑے تھے، ہم ہی لڑیں گے، ہم ہی اڑے تھے، ہم ہی اڑیں گے، ہم ہی کٹے تھے، ہم ہی کٹیں گے، ہم نہ بکے تھے، ہم نہ بکیں گے، ہم نہ جھکے تھے، ہم نہ جھکیں گے۔ اے دشمن دین، دنیا سے تیرا نام مٹا کر چھوڑیں گے، اے دشمن دین، دنیا سے تیرا نام مٹا کر چھوڑیں گے۔ تو بھاگ، کہاں تک بھاگے گا، ہم تجھ کو گرا کر چھوڑیں گے۔ تو بھاگ، کہاں تک بھاگے گا، ہم تجھ کو گرا کر چھوڑیں گے۔ جناب صدر، ایک طرف شیر کی ایک دھاڑ ہے، دوسری طرف دشمن کی یلغار ہے، مگر ایک سیسا پلائی دیوار ہے جس کا نام لالچ جان ہے، جو دشمن کو اپنی مقدس سرزمین کا ایک ذرہ بھی چھونے نہیں دیتا۔ یکا یک توپ کا ایک گولہ لالچ جان کے قریب آ کر پھٹتا ہے، لالچ جان دھڑام سے زمین پر گرتے ہیں، زمین سے آواز آتی ہے، اٹھو لالچ اٹھو، تم پر ابھی دھرتی کا قرض باقی ہے۔ لالچ جان اٹھتا ہے اور اپنی وطن کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے اور شہادت کا جام نوش کر لیتا ہے۔ جناب صدر، 6 ستمبر 1965 بھارت جو کہ ازل سے پاکستان کا دشمن ہے، رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کر دیتا ہے۔ شاید وہ بھول گیا کہ سرحد کے اس پار اس وطن کے نوجوان اپنے وطن کی حفاظت کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ شاید وہ بھول گیا کہ سرحد کے اس پار محمود غزنوی سومنات کا مندر ریزہ ریزہ کر کے کھڑے ہیں۔ شاید وہ بھول گیا کہ سرحد کے اس پار طارق بن زیاد کشتیاں جلا کر کھڑے ہیں۔ شاید وہ بھول گیا کہ سرحد کے اس پار محمد بن قاسم اسلام کا جھنڈا سر بلند کیے ہوئے کھڑا ہے۔ شاید وہ بھول گیا، شاید وہ بھول گیا۔ سانس سے آگ جو برساؤں وہ اجدر ہوں میں، سانس سے آگ جو برساؤں وہ اجدر ہوں میں، ضد میں طوفان تو غصے میں سمندر ہوں میں، پیس ڈالوں گا مٹا دوں گا پناہ کر دوں گا، پیس ڈالوں گا مٹا دوں گا پناہ کر دوں گا، یاد رکھنا تیری تقدیر کا چکر ہوں میں۔ جناب صدر، تاریخ کا لمحہ لمحہ، ذرہ ذرہ، میری زبان سے نکلتا ہوا ایک ایک لفظ اور اس وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے نوجوانوں کے خون کا ایک ایک قطرہ اس بات کا گواہ ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، وطن کی آن پر اپنا لہو بکھیریں گے،
وطن کی آنکھ پر اپنا لہو بکھیریں گے، ہر ایک ظلم و آندھی کے رخ کو پھیریں گے، ہر ایک کوچے و بازار کے مکی کو سلام، اے میرے پاک وطن تیری سرزمین کو سلام۔